یہ کہانی ہے زمانہ جہالت کی۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ اپنی جہالت پر فخر کرتے تھے، وہ لوگ جو اللہ کے کلام کو جھٹلاتے، رسول اللہ کی باتوں کا مذاق اڑاتے، گناہوں کو اپنی طاقت سمجھتے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دل پتھر بن چکے تھے اور رحم ختم ہو چکا تھا۔ ایسا زمانہ جب بیٹی کا پیدا ہونا جرم سمجھا جاتا تھا۔ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اس گھر کا غلام دوڑتا ہوا آتا اور اپنے سردار کو بتاتا، مبارک ہو تمہارے یہاں اولاد ہوئی ہے۔ سننے والا تجسس سے پوچھتا، بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے؟ اور اگر بیٹی ہوتی تو غلام سر جھکا کر کہتا کہ بیٹی ہوئی ہے۔ بس لوگ یہ سنتے اور پورے مجمع میں سناٹا چھا جاتا اور لوگ اس شخص کو تانے دینا شروع کرتے کہ اس کی بدقسمتی تو دیکھو، اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کے گھر آج ایک مصیبت آئی ہے۔ بیٹی یعنی کہ اپنے ہی گھر میں اپنے دشمن کو پالنا۔ ارے دیکھو، اس کی اولاد بیٹی ہے جو تلوار بھی نہیں اٹھا سکتی۔ کوئی ہنستا، کوئی کہتا کہ جب تمہارے اوپر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو تمہیں کون بچائے گا؟ یعنی کہ بیٹی کی پیدائش کو ذلت کا مقام سمجھا جاتا، وہ لوگوں کے لیے ایک بے عزتی ہوتی اور ان کے لیے ذلالت ہوتی۔ یہ کہانی ہے اس دور کی جب علم کی روشنی بہت کم اور جہالت کے اندھیرے بہت زیادہ تھے۔ اب صرف ہمارے نوجوانوں تک محدود نہیں رہی، وہ کھلے عام ہمارے بتوں کو برا کہہ رہا۔ جب بیٹی کا پیدا ہونا گناہ سمجھا جاتا تھا، آنکھوں میں آنسو لیے، چہرے پر پچھتاوا اور دل میں ایسا بوجھ جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس نے روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، میری ایک چھوٹی بیٹی تھی، معصوم، خوبصورت، میری انگلی پکڑ کر چلتی تھی اور میرے بلانے پر خوشی خوشی دوڑتی ہوئی آتی تھی۔ ہر بار جب میں نے اس کی طرف بڑھنا چاہا تو یہ آوازیں مجھے روک دیتی۔ یہ تمہارے لیے شرمندگی ہے، یہ آگے چل کر تمہاری بدقسمتی بنے گی، تم نے اپنے ہی گھر میں اپنا دشمن پال رکھا ہے، آخر کب تک اس ذلت کو اپنے گھر میں رکھو گے؟ بس یہی شک، یہی خوف مجھے آہستہ آہستہ اندر سے پتھر دل بنا رہا تھا۔ ایک دن میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور وہ خوشی خوشی دوڑتے ہوئے میرے پاس آئی، اور پھر میں اسے اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر صحرا کی طرف لے کر گیا۔ وہاں پر میں نے ایک گھڑا کھودنا شروع کیا اور وہ بھی میرے ساتھ اس گھڑے کو کھودنے میں مدد کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہم ایک کھیل کھیل رہے ہیں جس میں وہ خوش ہو رہی تھی، مٹی نکال رہی تھی، اچھال رہی تھی اور کھیل رہی تھی، اور میں نے اچانک اسے اسی گھڑے میں گرا دیا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ کھیلتی رہی، خوش رہی اور اپنے اوپر خود ہی مٹی ڈالتی رہی، اور ساتھ ساتھ میں بھی اپنے ہاتھوں سے اس پر تیزی سے مٹی ڈال رہا تھا، یہاں تک کہ وہ آہستہ آہستہ پوری طرح مٹی سے ڈھک گئی۔ اب اسے خوف محسوس ہونے لگا، اس نے چلانا شروع کر دیا، اس نے مجھے پکارنا شروع کر دیا کہ ابا جان مجھے نکالیں، مجھے بچائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں اس کی آوازوں کو، اس کی پکار کو انسنی کر رہا تھا اور تیزی سے اس کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی وہ آواز، اس کی وہ پکار ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، اور میں نے اپنی پیاری سی، معصوم سی، خوبصورت بچی کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے اندر دفن کر دیا۔ جب یہ پورا قصہ رسول اللہ نے سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پوری محفل میں سناٹا چھا گیا اور لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اسی واقعے کا ذکر سورہ تکویر میں موجود ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اور جب زندہ دفن کی گئی بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تجھے دفنایا گیا؟ اور پھر جب اسلام آیا اور یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے ظلم کے اندھیروں کو مٹا دیا، بیٹیوں کو، عورتوں کو ذلت سے نکال کر رحمت بنا دی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بیٹی بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی ایک خاص نعمت ہے۔ سورہ تکویر مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ نے ابھی اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تھا۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اور باتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ابو جہل یہ کہتا کہ اگر ہم محمد کے دین کو مان لیں یا اس کی باتوں کو مان لیں تو ہمارے باپ دادا کے دین کا کیا ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے کہ محمد کی باتوں میں اثر تو ہے مگر یہ جادو ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچرا پھینکتے، کبھی ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی ان کا مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ قیامت کے آنے پر بھی شک کرتے اور اس کا بھی مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے کہ قیامت کیسے آئے گی، کب آئے گی، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مر چکے ہیں انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔
आस बिन वाइल हंसते हुए ये कहता, ये कयामत जिसका जिक्र मोहम्मद करता है ये कभी नहीं आएगी। अगर वाकई इस दुनिया के बाद कोई और दुनिया या जिंदगी है तो वहाँ भी हमारा हाल मोहम्मद से बेहतर होगा। लोगों, मेरा भतीजा मोहम्मद दीवाना है, इसकी बात न सुना। ये मोहम्मद क्या शायरी सुनाता रहता है, लोगों इस पर यकीन न करना। इन सब के जवाब में और उनको यकीन दिलाने के लिए सूरह तकवीर नाजिल हुई, जिसकी शुरू की आयतें कुछ यूं हैं। إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت۔ रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसने सूरह तकवीर पढ़ी गोया उसने कयामत अपनी आंखों से देख ली, यानी कि ये सूरत इंसान के दिल में कयामत के दिन का एहसास जिंदा करती है। ये सूरत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो सब जानता है, देखता है और सुनता है, और कयामत के दिन हर किसी को इंसाफ दिया जाएगा, हर मजलूम का साथ दिया जाएगा। सूरत हमें याद दिलाती है कि इस्लाम औरतों को वो मकाम देता है जिसकी वो असल हकदार है। अगर हम आज के ज़माने पर भी नज़र डालें तो मंजर बदला तो ज़रूर है, लेकिन लोगों की सोच अभी तक वैसी ही है। आज भी कुछ लोगों की सोच यही है कि बेटी हो गई है, अब जहेज के पैसे जमा करने पड़ेंगे और जहेज जमा करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि बेटी तो बोझ है, कल किसी और के घर चली जाएगी। बेटे के होने से तो नस्ल चलती है, वो बड़ा होता है, कारोबार संभालता है। बेटी पैदा हो गई तो इसका क्या ही फायदा, ये क्या ही कर लेगी। जब वो कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, तो अक्सर उसे रोका जाता है और कहा जाता है कि ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकती, तुम कमजोर हो। वो बेटी जो रोशनी लाती है, जिसे अल्लाह ने रहमत कहा है, उसे कमजोर समझा जाता है, कमतर समझा जाता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। आज भी कहीं ना कहीं बेटे और बेटी में फर्क किया जाता है। सूरह तकवीर हमें खबरदार करती है कि अब भी हमारे पास वक्त है, हम इस वक्त का फायदा उठाएं, अपने अमाल दुरुस्त करें, इबादत करें, नेक काम करें और याद रखें कि एक दिन हमारे अमाल ही हमारी पहचान होंगे। और ये सूरत हमें याद दिलाती है कि इस्लाम औरतों को वो मकाम देता है जिसकी वो असल हकदार है। वो बेटियां जिन्हें कभी जिल्लत समझा जाता था, जिन्हें ज़मीन के नीचे दफन किया जाता था, इस्लाम ने उन्हें इज्जत दी, मकाम दिया और उनका एक रुतबा है।